سر اس کا اب ایک دوسرا پہلو میرے ذہن میں آ گیا، میں چاہ رہا ہوں میں اس سے بھی آگاہی دوں آپ سے۔ ایک آپ نے بتایا کہ ابتدا میں ہمیں اس ٹریننگ میں، اس ماحول میں بچے کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ کل کو یہ مسئلے مسائل نہ ہوں۔ ان کیس آپ نے یہ ٹریننگ نہیں دی، اب مسئلے مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں، جو آپ نے بات کہی کہ ایک دوسرے سے گلے شکوے شکایتیں شروع ہو گئی ہیں، ناؤ واٹ نیکسٹ؟ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ریکوری ہو اس چیز سے؟ اچھا دیکھیے، یہاں پر بھی والدین کا بڑا کردار ہے۔ اب بچہ پروان چڑھتا ہے تو اس کی زندگی کی گریڈز آتے ہیں۔ پہلا گریڈ ہے اس کا انفینسی کا، جس میں وہ دودھ پیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا گریڈ ہے اس کا گروتھ کا، یہ 10 سال یا 11 سال تک کا پیریڈ یہ رہتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل کی سائنس بھی اس بات پر متفق ہے کہ یہی وہ دور ہے جس دور میں بچہ اپنے تمام تر اخلاقیات اور معاملات کو سیکھتا ہے۔ پھر یہ سیکھ جتنی ہے یہ اس کی زندگی پر پریویل کرتی ہے ایکٹیولی طور پر اور ایکشن کے لحاظ سے، جو اس کی جوانی تک جاتی ہے۔ اب یہ تیسری سٹیج اس کی جوانی کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہ 10 ساڑھے 10 سال سے یا 11 سال سے یا 13 سال سے بسا اوقات مختلف قسم کی کیسز میں یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ استحکام تک جاتی ہے، جو ہمارے پاس جسے کہتے ہیں کہ ٹین ایج بھی اس کو کہتے ہیں۔ پھر ٹین ایج سے بڑھ کر یہ 25 سال تک کا پیریڈ عام طور پہ گنا جاتا ہے۔ اس میں بچہ باہر کے ماحول سے بھی آشنا ہوتا ہے، وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں خریدتا ہے اپنے ذہن کے لیے، اپنے ذہن کی تعلیف کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے، اپنے ایکشنز کے لیے، اپنی پریکٹسز کے لیے بہت کچھ خریدتا ہے، بہت کچھ بیچتا ہے، اپنے پاس سے بھی اس کے موجود ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد اگلا دور اس کے استحکام کا آتا ہے، پھر وہ ان سارے جتنی کوالٹیز حاصل کر لی ہیں ان کے اوپر وہ اپنا مستحکم ہو جاتا ہے۔ یہ 40 ایئرس تک جاتا ہے۔ پھر یہاں 40 ایئر سے پھر اس کا جتنا بھی ہوتا ہے، یہاں جا کر بندے سارے ایکول ہو جاتے ہیں۔ 40 ایئر کے ایج میں وہ جو بچہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، وہ جو بچہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، وہ جو بچہ عام اسکول میں پڑھا ہوا ہے، وہ جو بچہ کسی بہت بڑے معاشرے یا گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ بچہ جو بالکل میڈییکر قسم کا معاشرہ ہے اس میں پیدا ہوا ہے، وہ بچہ بالکل پور معاشرے میں پیدا ہوا ہے، یہ سارے اگر ماحول اسی میں رہ رہے ہیں تو سارے یکساں ہو جاتے ہیں وہاں پر، ذہنی لحاظ سے بھی اور اس کے بعد ان کے کریکٹر کے لحاظ سے بھی۔ ٹھیک ہے، وہاں کسی قسم کی تفریق نہیں رہتی۔ کیا فرق رہتا ہے؟ جس کا آغاز، جس کی تربیت اچھی ہوئی ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، یہاں کے بعد کی بات کرتا ہوں، اور جس کی تربیت میں کوئی کجی رہ گئی ہے وہ اس کا سبارڈینیٹ رہتا ہے۔ اوکے، گاٹ اٹ۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی۔ اب کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تھا جب بھی 13 ایئرز آتی ہے تو یہاں پر بچوں کے اذہان میں بہت سارے سوالات لاجیکلی طور پر جنم لیتے ہیں اور وہ ان کے جوابات اپنے والدین سے لاجیکلی چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بچہ سوال کرنے والا اس وقت کا ذہنی ارتقا یا اس کی ذہنی حیثیت اپنے والدین کے برابر ہو۔ اگر وہ اسکول جاتا ہے، والدین ان پڑھ ہیں، ہمارے ہاں جو اکثریت جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اپنے معاشرے کی اگر بات کریں تو وہ ان پڑھ والدین اس کے جوابات دینے کی بجائے اس کو لعن طعن برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جس لازمی نہیں ہے کہ صرف ان پڑھ والدین، بہت سارے پڑھے لکھے والدین بھی یہی حرکت کرتے ہیں، وہ بھی اس کو لاجیکلی طور پر کوئی بات اس کا جواب دینے کے اہل نہیں ہوتے، یا اس سوال کا جواب نہ ہونے کی صورتحال میں وہ ڈانٹ ڈپٹ کا سہارا لیتے ہیں، یا اس سوال کو وہ اپنے طور پر اپنا انہوں نے جو ایک ذائچہ بنایا ہوتا ہے اپنی زندگی کے گزارنے کا، اس میں وہ دخل سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں یہ بدتمیزی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے۔ اب ان ساری باتوں سے قطع نظر میں یہ بات عرض کروں گا، چونکہ میں بھی ایک باپ ہوں اور میں اس دور سے گزرا ہوں اپنے اولاد کے ساتھ، اس دور میں اولاد کو جتنے سوالات درپیش ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے والدین کے پاس واحد ہتھیار کیا ہے آج کل کے دور میں، کہ اتنا تو مجھے پتہ ہے لیکن بیٹا اس سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ بہتر ہے کہ اپنے طور پر اپنے سورسز استعمال کر کے اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے مجھے بھی بتائیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، بجائے اس کے کہ تم یہ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ اچھا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تو طلاق کی کنڈیشن میں والدین اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں کہ تم بکواس کرتے ہو، تمہاری ذہنی سوچ عجیب و غریب قسم کی ہے، مجھے اس پہ شرم آتی ہے میں سن کے اس طرح کے سوالات۔ دیکھو بھائی، وہ ایک شخص ہے جو ابھی تک آپ روحانی طور پر اس کی تربیت کرتے آئے ہیں، یہ بچپنا سارا روحانیت سمجھ لیں آپ اس کو۔ اب اسی روحانیت کو وہ بچہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر معاشرے میں فیس کر رہا ہے، اس پہ اپلائی کر رہا ہے۔
اس کی زندگی میں ایسے ایسے تضادات سامنے آ گئے ہیں، اس کی زندگی میں ایسی ایسی چیزیں رونما ہونی شروع ہو گئی ہیں جن سے وہ پہلے واقف ہی نہیں ہیں۔ اب اس صورتحال میں وہ اس کی قوت کا اندازہ لگائیں۔ جب ایک بچہ سمجھتا ہے کہ وہ جوان ہو گیا ہے، جب ایک بیٹی ہماری سمجھتی ہے کہ وہ جوان ہو گئی ہے، تو اس وقت ان کی قوت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کیا قوت ہے ان کے اندر، ان کی سوچ کی قوت، اس وقت جوش کی قوت، جذبے کی قوت ان کی، اور اس کی جسمانی قوت، جو تبدیلیاں جسم میں آ گئی ہیں، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اخلاقیات کی بوتل میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اخلاقیات میں رہیں، تو ان کی ضرورتوں کے ساتھ انہیں بند کریں نا بھائی۔ آپ ان کی ضرورتوں کا احساس کیے بغیر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، ہر انسان کو دی ہیں، لیکن اس دور میں تو اتنی زیادہ ببلڈ اپ ہیں اس وقت وہ، کہ وہ ہر وقت جوش مار رہی ہیں۔ یہ زور زبردستی سے تو نہیں ہوگا نا، ہوگا یا کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات ہیں، بلاسٹ کرے گا، آپ کبھی بھی اس کو قابو نہیں پا سکیں گے، اس لیے کہ آپ خود اس دور سے گزرے ہیں۔ لیکن انسان کا عجیب سا معاملہ ہے کہ وہ جب کسی ادوار سے گزر جاتا ہے یا دور سے گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد جب ان کے سامنے اس کی اولاد کو وہی مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہی رویہ اپناتا ہے جو اس کے ساتھ اپنایا گیا تھا۔ وہ ریئلائز نہیں کرتا کہ اس وقت مجھے یہ ضرورت تھی، تو مجھے ایسے ایسے گائیڈنس ہونی چاہیے تھی، وہ اسی پہ رہتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بیسٹ وے یہ ہے کہ اسے دلائل سے قائل کیا جائے۔ ہم اس وقت اس کو بڑے دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو واپس آ کر ہمارے اوپر ہی اس کا اطلاق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دلیل میں لازم نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر سٹیج پر جا کر ہر دلیل کا مخلف ہوتا ہے اور اس دلیل کے ناطے سے وہ دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر وہ رکھتا بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اسے آگے کا بنایا ہے۔ وہ اپنی دلیلیں 4 دن دے گا، 5ویں دن اس میں سے پھر وہ من میخ نکال کے سامنے رکھ دیں گے۔ بیسٹ وے یہ ہے کہ بیٹا اس کے بارے میں، یا میری بیٹی اس کے بارے میں مجھے اتنا پتہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ میری کہی ہوئی بات کے اوپر ہی عمل کریں۔ یہ تو خواہش رہتی ہے نا کہ یہ جو میں نے کہا ہے وہی حرف آخر ہونا چاہیے، لیکن اسے پابند مت کریں۔ اسے کہیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ میری اس بات پہ کہی ہوئی بات پہ، آپ کے سوال کے جواب میں اس پر منوعاً عمل کرو، بلکہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑے ریسورسز دیے ہیں بھی، ان ریسورسز کو استعمال کر کے اس کا صحیح طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر کے جواب نکالو، مجھے بھی مستفید کرو تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کروں اور آپ بھی کرو۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ باپ باپ ہی رہنا چاہتا ہے، ماں ماں ہی رہنا چاہتی ہے۔ اللہ رحم کرے، اگر ایسے ہو جائے تو ہمارے گھر کے بہت سارے ہتھیار جو ہیں ناکارہ ہو جائیں، جو عام طور پر روٹیاں بیلتے ہوئے بیلنا، یا باپ کے ہاتھ میں بہت ساری ایسی چیزیں، چمٹا، جی ہاں، وہ چیزیں پھر بڑا کچھ یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ اپنے کرم فضل و احسان میں رکھے۔ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی ضروریات کیا ہیں۔